السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری ود رابی۔ میری آج کی کہانی کے ٹاپک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج عید میلاد النبی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ ان مقدس آیتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا اور اس دنیا کے علاوہ اگر اور دنیایں بھی ہیں تو ان سب میں بسنے والی مخلوق میں اللہ کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ سب سے زیادہ ہے۔ عام انسانوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی ساری مخلوق میں انسان کو سب کا سردار بنایا ہے اور انسانوں میں سب کے سردار اور سب کے رہنما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ پر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک وہ تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے جو نیکی اور شرافت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تمنا کرتے ہوں گے۔ انسانی زندگی میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ بڑے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ شریف اور نیک تھے، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ دوسروں کا بھلا چاہنے والے، سب سے زیادہ رحم دل اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سب اچھائیاں اور بزرگیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی لمبی نفلیں پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ پاک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہو جاتا کہ جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اللہ پاک کے سوا سب کو بھول جاتے تھے۔ روزہ بھی فرض عبادت ہے، رمضان کے روزے سبھی مسلمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینے کے ان روزوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ نماز اور روزے کی طرح جہاد یعنی کافروں سے جنگ کرنا بھی فرض عبادت ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 25 اور دوسری روایت کے مطابق 27 جنگوں میں حصہ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے سب سے اچھا نمونہ ہے۔ حدیث، سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اسوہ حسنہ کی زیادہ پیروی ہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو باتیں پسند تھیں وہ ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھی وہ ہمیں بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اخوت اور بھائی چارے کی سختی کے ساتھ تاکید فرماتے تھے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ولی، محتاجوں کے داتا، بیواؤں کے سرپرست، مسلمانوں کے رہبر، حتیٰ کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں وہ اخلاق کے سب سے اعلیٰ
مرتبے اور بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کی فضیلتوں کو کمال کے درجے تک پہنچا دوں، اور حقیقت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی بڑائیوں سے انسانی تاریخ روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ایسا نمونہ نہ پہلے دنیا نے دیکھا نہ آئندہ دیکھے گی۔ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی، یعنی وہ لوگ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بلندیوں کو ماننے پر مجبور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہی نہیں، دوستوں کے ساتھ ہی نہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق برتے تھے، اور وہ عمدہ سلوک کیا جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی ہمارے لیے ہر لحاظ سے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک انسان بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال ہر انسان کے لیے قابل عمل ہیں، اور ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو زندگی کا آسان اور سچا طریقہ سکھایا، اور جو کچھ فرمایا اس پر عمل کر کے بھی بتایا۔ اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں۔ اسلام آسان دین ہے، اسلام ایسا طریقہ زندگی ہے جس پر عمل کرنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہو سکتی، جس پر عمل کرنے سے انسان کو سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ سب سے بڑی دولت علم ہے، روپیہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، لیکن علم ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ طاقت دینے والی، ہمیشہ مدد کرنے والی چیز ہے۔ ہم جتنا علم حاصل کریں گے اتنے ہی خوش رہیں گے، لہٰذا ہمیں دولت حاصل کرنے یا بڑھانے کے بارے میں نہیں، اپنا علم بڑھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اسٹوری اچھی لگے تو بیل آئیکن پر بٹن پریس کریں۔